بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شریف بن شریف بن شریف بن شریف یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام ننگے غسل کر رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں ان پر گرنے لگیں۔ وہ ان کو اپنے کپڑوں میں جمع کرنے لگے۔ ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ اے ایوب، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو سونے کی ٹڈیاں، کیا میں نے تمہیں اس سے بے پرواہ نہیں کر دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ صحیح ہے اے رب العزت، لیکن تیری برکت سے میں کس طرح بے پرواہ ہو سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوٹ آئے تو آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ ورق بن نوفل کے پاس لے گئے۔ وہ نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کو عربی میں پڑھتے تھے۔ ورق نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے انہیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہی ہے وہ ناموس جنہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، اور اگر میں تمہارے زمانے تک زندہ رہا تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ ناموس محرم راز کو کہتے ہیں، جو ایسے راز سے بھی آگاہ ہو جو آدمی دوسرے سے چھپائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس رات کے متعلق بیان کیا جس میں آپ کو معراج ہوا کہ جب آپ 5ویں آسمان پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید صالح بھائی اور صالح نبی۔ اس حدیث کو قتادہ کے ساتھ ثابت بنانی اور عبید بن ابی علی نے بھی انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ بعض نسخوں میں اس مقام پر باب نمبر 22 جو گزشتہ صفحات میں گزرا ہے بیان ہوا ہے، البتہ اس کے تحت کوئی حدیث ذکر نہیں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کیفیت بیان کی جس میں آپ کو معراج ہوا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ ایک دبلے پتلے سیدھے بالوں والے آدمی ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ قبیلہ شنوا میں سے ہوں، اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ میانہ قد اور نہایت سرخ سفید رنگ والے تھے، ایسے تر و تازہ اور پاک و صاف کہ معلوم ہوتا تھا کہ ابھی غسل خانے سے نکلے ہیں، اور میں ابراہیم علیہ السلام سے ان کی اولاد میں سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ پھر 2 برتن میرے سامنے لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، دونوں چیزوں میں سے آپ کا جو جی چاہے پیجیے۔ میں نے دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے پی گیا۔ مجھ سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، دودھ آدمی کی پیدائشی غذا ہے، اگر اس کی بجائے آپ نے شراب پی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام گندم گوا اور دراز قد تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شنوا کے کوئی صاحب ہوں، اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام گھنگرالے بال والے اور میانہ قد کے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درگاہ جہنم مالک کا بھی ذکر فرمایا اور دجال کا بھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگ ایک دن یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے۔
ان لوگوں یہودیوں نے بتایا کہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور آل فرعون کو غرق کیا تھا۔ اس کے شکر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا ان سے زیادہ قریب ہوں، چنانچہ آپ نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھنا شروع کیا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم فرمایا۔ سبحان اللہ عز وجل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پاؤں میں سے ایک پایا تھامے ہوئے ہیں۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہوں گے یا بے ہوش ہی نہیں کیے گئے ہوں گے، بلکہ انہیں کوہ طور کی بے ہوشی کا بدلہ ملا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے، سلوا کا گوشت جمع کر کے نہ رکھتے تو گوشت کبھی نہ سڑتا، اور اگر حوا نہ ہوتی یعنی آدم علیہ السلام سے دغا نہ کرتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی خیانت کبھی نہ کرتی۔ حور بن قیاس فزاری رضی اللہ عنہ سے صحابہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا اختلاف ہوا۔ پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بلایا اور کہا کہ میرا اپنے ان ساتھیوں سے صحابہ موسیٰ کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے جن سے ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے راستہ پوچھا تھا۔ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ان کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو اس تمام زمین پر آپ سے زیادہ علم رکھنے والا ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان تک پہنچنے کا راستہ پوچھا تو انہیں مچھلی کو اس کی نشانی کے طور پر بتایا گیا اور کہا گیا جب مچھلی گم ہو جائے تو جہاں گم ہوئی ہو وہیں واپس آ جانا، وہیں ان سے ملاقات ہوگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں سفر کے دوران مچھلی کی برابر نگرانی کرتے رہے۔ پھر ان سے ان کے رفیق سفر نے کہا کہ آپ نے خیال نہیں کیا جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تو میں مچھلی کے متعلق آپ کو بتانا بھول گیا تھا اور مجھے شیطان نے اسے یاد رکھنے سے غافل رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی کی تو ہمیں تلاش ہے۔ چنانچہ یہ بزرگ اسی راستے سے پیچھے کی طرف لوٹے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان دونوں کے وہ حالات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔